اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک بھائی نے نماز جنازہ کے متعلق سوال کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اہل علاقہ میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر نماز جنازہ ادا کرے، باقی سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ نماز جنازہ جب اس کو ہم نے نماز کہا تو پھر سمجھ لیجیے کہ نماز ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں درستگی کی جو نماز پنجگانہ کی بھی ہیں، یعنی طہارت اس کے لیے شرط ہے۔ ہمیں ایک دوست نے قسمیہ یہ بات کہی کہ ایسے لوگوں کو دیکھا نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جو جنازے میں جا رہے ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے سائڈ پر بیٹھ کر انہیں پیشاب کیا، بغیر استنجا کے، بغیر وضو کے، معاذ اللہ جا کے نماز جنازہ پڑھ کے آ گئے۔ تو یاد رکھیں، نماز جنازہ جب نماز ہے تو اس کے لیے طہارت یعنی وضو کا ہونا لازم ہے اور شرط ہے، پاکیزگی کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو نماز جنازہ کے اندر دو رکن ہیں، ایک ہے قیام اور دوسرا ہے 4 تکبیر کرنا۔ قیام اگر بلا عذر بغیر کسی وجہ کے بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور دوسرا ہے 4 مرتبہ تکبیر پڑھنا، یہ بھی نماز جنازہ کے اندر رکن ہے۔ اور اس کے علاوہ ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اور فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا یہ واجب ہے۔ تو ثنا کے اندر 2 الفاظ زیادہ ہیں، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اور درود پاک دوسری تکبیر کے بعد جو پڑھا جاتا ہے، حضرت مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بحر شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے افضل درود نماز جنازہ میں نماز پنجگانہ والا درود ہے، یعنی درود ابراہیمی، دونوں صیغوں کے ساتھ صلیتا اور بارکتا کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے اس میت کے لیے جو پڑھی جاتی ہے، جسے ہم بالغوں کی یعنی بالغ میت کی دعا اور نابالغ بچی اور نابالغ بچے کی دعا الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں یہ۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد، یہ تو تیسری تکبیر کے بعد ہم نے میت کے لیے دعا کی ہے، جب چوتھی تکبیر پڑھی جائے گی تو چوتھی تکبیر پڑھنے کے بعد پہلے دونوں ہاتھ کھول دینے ہیں، اس کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا یہ ایک اصول ہے کہ نماز کے اندر نمازی نے جہاں کچھ پڑھنا ہو تکبیر کے بعد اسے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، اور جہاں نہ پڑھنا ہو اس کے بعد ہاتھ کھول دینے کا حکم ہے۔ جیسے دعائے قنوت وتر کے اندر تقریباً روزانہ پڑھی جاتی ہے، اور تکبیر قنوت پڑھنے کے بعد چونکہ ہم نے آگے پڑھنا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے۔ اور عیدین کی نماز میں چونکہ ہم جو زائد تکبیریں پڑھتے ہیں ان میں بھی جہاں ہم نے کچھ نہیں پڑھنا تو ان کے لیے ہم ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جہاں پڑھنا ہے اس کے بعد تکبیر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ ہم نے کچھ نہیں پڑھنا، اس کے بعد صرف سلام پھیرنا ہے، تو حکم ہے کہ جب چوتھی تکبیر پڑھ لی جائے، کہہ لی جائے، تو دونوں ہاتھوں کو کھول دیں اور دائیں اور بائیں پھر سلام پھیریں۔ اس میں بھی کئی لوگ کن سے دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح سلام پھیر رہا ہے، کون کس طرح ہاتھ چھوڑ رہا ہے۔ تو کبھی کسی کو دیکھا کوئی ہاتھ باندھے باندھے دونوں طرف سلام پھیرتا ہے، کوئی ایک ہاتھ چھوڑ رہا ہے پھر دوسری طرف سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ کھولے جائیں، اس کے بعد پھر دائیں اور بائیں جو ہے سلام پھیرا جائے۔ تو یہ طریقہ تھا نماز جنازہ کی ادائیگی کا۔ اس کے متعلق ضمن میں کچھ اور بھی مسائل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
مکمل طہارت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ کی ادائیگی اور نماز پنجگانہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔